السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خیر الدین باربروس اس سیریل کے بارے میں، جس کی ابھی صرف 2 ایپیسوڈز منظر عام پر آئی ہیں اور IMDb پہ اس کی ریٹنگ 9.9 ہے۔ آخر یہ خیر الدین پاشا باربروس کون تھا؟ خیر الدین باربروس یعنی کہ سرخ داڑھی، پیدائش ان کی 1475 میں ہوئی تھی اور انتقال 1546 میں۔ یہ ایک عام ملاح تھا جو جہاز رانی کرتا تھا، لیکن بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائے رکھی۔ وہ یونان کے جزیرہ میدیلی یعنی کہ موجودہ اس کا نام لیزبوس، اس میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال استنبول میں ہوا، اور اس کا اصل نام خضر یعقوب اوغلو یعنی خضر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے جو ہم ڈرامہ آیا تھا میرا سلطان، خیر اس میں ہسٹری کو بالکل ایک الگ انداز سے پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کو اس کا خیر الدین کا لقب دیا تھا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا، اور باربروس کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا اورک یعنی کہ عروج رئیس سے حاصل کیا تھا، جو الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے 3 صدیوں بعد بھی اس کے جانشین بحیرہ روم کے ساحلی قصبوں اور دیہاتوں پر حملے کرتے رہے۔ اب آپ کو اس کی ہسٹری بتاتی ہوں کہ خضر 4 بھائی اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھا، جو 1470 کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی کترینا کے ہاں پیدا ہوا۔ چند مورخین لکھتے ہیں کہ یعقوب ایک سپاہی تھا، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج ینیچری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہاز رانی اور بعد ازاں سمندری سپاہیوں کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ روڈوس پر موجود سینٹ جونز کے صلیبیوں سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور روڈس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسواغوری سے ملاقات میں کامیاب ہوگا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربہ کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کارروائیوں کا دائرہ کار مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 سے 1510 کے دوران میں وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بحفاظت شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجق یعنی کہ صوبے کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو
پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 میں عروج نے الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والی ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس کی عمر 55 سال تھی۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ اسی پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین باربروسا کے بھائی کو ایک بحری لڑائی میں مار ڈالا۔ اس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہموں کو اپنے ذمے لے لیا۔ عروج کو ایک بہترین ملاح تھا۔ اس کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی۔ وہ بڑا فیاض طبع تھا۔ مختلف جزیروں میں وہ ہسپانویوں سے برسر پیکار ان لڑائیوں میں پہلے ان سے لڑتا رہا۔ اس کا ایک ہاتھ کاٹ گیا۔ پھر وہ بحری قزاقوں اور ہسپانویوں سے جنگ کرتا مارا گیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی یعنی خضر، جسے اب خیر الدین باربروسا کہتے ہیں، اپنے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا اور اسی دلیری اور بے خوفی سے اس نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا، جس جرأت مندی سے اس کا بھائی عروج کام کیا کرتا تھا۔ خیر الدین کے بھائی عروج کی داڑھی سرخ تھی، لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا خطاب دیا تھا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی شعلے کی طرح سرخ ہے، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا نام دیا۔ جب باربروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی، اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب تھی۔ وہاں سے بہت سے حکمران تھے جو کہ باربروسا اور اس کے بھائیوں کے خلاف تھے، اور الجزائر کے جس حصے پر ہسپانوی والوں نے قبضہ کر لیا، وہاں ایک ہسپانوی سالار مونکیڈ ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری بھی کر رہا تھا، اور الجزائر کا وہ حصہ ہسپانویوں کے قبضے میں تھا اور اس کا حکمران بھی تھا، اور یہ سب لوگ باربروسا اور اس کے بھائیوں کے بدترین دشمن تھے۔ الجزائر کے قریب ہی نیون نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ اور اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ یہاں ہسپانوی والوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ یہاں انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ یہاں جو ہسپانوی والوں کا بحری بیڑا اور لشکر ہے، اس کا کماندار ایک شخص ڈان مارٹن ہے۔ یہ بھی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔